وہ باپ جو اپنی اولاد کی خوشی کے لیے طرح طرح کی مشکلات کو برداشت کرتا ہے، وہ باپ جو اپنی اولاد کی خوشی میں خوش ہوتا ہے، وہ باپ جو اپنے اولاد کے دکھ میں دکھی ہو جاتا ہے، وہ باپ جو اپنی اولاد کے لیے اپنی اولاد کی ایک خواہش کو پورا کرنے کے لیے اتنی محنت کرتا ہے، اور جب وہی باپ اس دنیا سے اس دنیا میں چلا جاتا ہے، یعنی موت کی منزل پر پہنچ جاتا ہے، تو وہ باپ اپنی اولاد سے چاہتا کیا ہے؟ اس باپ نے جس نے زندگی میں اپنی اولاد کو خوش کیا، وہ باپ جس نے زندگی بھر اپنی اولاد کے لیے صحبتیں اٹھائیں، اپنی اولاد کے لیے محنت کی، وہ اولاد زندگی میں تو اپنے ماں باپ اور اپنے بچوں کی محبت کی نظر کا منتظر ہے، لیکن موت کے بعد وہ باپ جب اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہو رہا ہے تو اس باپ کی کیا خواہش ہے؟ یقینی طور پر اس باپ کی یہی خواہش ہے کہ جب وہ مر جاتا ہے، جب وہ اس دنیا سے اس دنیا میں خدا کی بارگاہ اقدس میں پہنچ جاتا ہے، تو اس کی اولاد اس کے لیے وہ تمام تر کار خیر ادا کرے جو اس کو قبر میں راحت عطا کرے۔ ایک باپ کی یہی خواہش ہے، ایک باپ کی یہی خواہش ہے کہ وہ تمام تر واجبات جو وہ بذات خود اپنی زندگی میں ادا نہیں کر سکا، اس کی اولاد اس کے لیے وہ تمام تر واجبات کو ادا کرے۔ کیونکہ جب اولاد اپنے ان ماں باپ کو جس دنیا سے اس دنیا میں چلے جاتے ہیں، جب وہ اولاد اپنے والدین کے واجبات کو ادا کرتی ہے تو یقینی طور پر والدین بھی قبر میں راحت محسوس کرتے ہیں۔ اور میرے چھٹے امام سے یہ روایت منسوب ہے، میرے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، میرے چھٹے امام نے فرمایا کہ اپنے باپ کے ساتھ، کیونکہ مجلس ایک باپ کے حوالے سے ہے، اس لیے میرا زیادہ تر موضوع ایک عظمت والدین میں باپ کا کیا کردار ہے وہ رہے گا۔ میرے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے باپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ نیکی کرو۔ اللہ اکبر! مولا فرما رہے ہیں اپنے باپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ نیکی کرو۔ کیوں؟ مولا اس کا اجر بھی بتا رہے ہیں۔ مولا کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے باپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ نیکی کرو گے تو تمہارے بیٹے تمہارے ساتھ زیادہ سے زیادہ نیکی کریں گے۔ اللہ اکبر! یعنی کہ خدا کے قانون کو دیکھیے، خدا کا یہ قانون کس قدر خوبصورت قانون ہے، خدا کا یہ منشور کس قدر منشور ہے، کتنا بہترین منشور ہے کہ اگر ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں، اگر ہم اپنے ماں باپ کی طرف محبت بھری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اگر ہم اپنے ماں باپ کی تعظیم کر رہے ہیں، اگر ہم اپنے ماں باپ کی تمام تر ان جائز باتوں پر عمل کر رہے ہیں کہ جس کا اعلان قرآن بھی کر رہا ہے، اہل بیت بھی کر رہے ہیں، تو اس کا اجر کیا مل رہا ہے؟ ایک اجر یہ مل رہا ہے کہ عظمت والدین میں والدین کی عظمت پوری ہو رہی ہے، اور دوسرا اجر کیا مل رہا ہے؟ میرے چھٹے امام کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اپنے باپ کے ساتھ نیکی کر رہے ہو تو تمہاری اولاد، تمہارے بیٹے تمہارے ساتھ نیکی کریں گے۔ اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے چھٹے امام سے ایک شخص نے پوچھا کہ یا مولا مجھے یہ بتائیے کہ میرے ماں باپ بہت بوڑھے ہیں، میں نے اپنے ماں باپ کو ان کی ضعیفی میں ان کا خیال رکھا، اپنے ہاتھوں سے غذا بنا کر ان کو دی، ان کو پیش کی تاکہ وہ بھوک میں مبتلا نہ ہوں۔ ایک شخص چھٹے امام سے سوال کر رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھا، اور میری یہ کوشش تھی کہ میرے ماں باپ زیادہ دیر ناپاک حالت میں نہ رہیں، کیونکہ ضعیفی کے اس عنوان پر، ضعیفی کے اس رتبے پر پہنچ چکے ہیں کہ وہ اپنے کوئی کام خود سے انجام نہیں کر سکتے۔ تو سامعین محترم، چھٹے امام نے فرمایا کہ تم نے اپنے ماں باپ کی محبت میں اور اپنے ماں باپ کی تعظیم میں اور اپنے ماں باپ کے بڑھاپے میں جو جو نیک اعمال کو انجام دیا، جہنم اتنا تم سے دور ہو گئی۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔